میرے انتہائی واجب الاحترام معزز مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ اس معاشرے کے اندر عزت والے اعمال کون سے ہیں۔ انسان اس معاشرے کے اندر رہ کر عزت کیسے حاصل کرے؟ اس لیے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی مجمع کے اندر جاؤں تو میرا نام بولا جائے، مجھے لوگ ملنے والے ہوں، میرے سامنے اٹھ کھڑے ہونے والے لوگ ہوں، یہ میری عزت ہو۔ لیکن انسان یہ بات نہیں پہچان سکا کہ عزت ملتی کہاں سے۔ اللہ جل شانہ نے جو قرآن مجید کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث کے اندر جو چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ انسان ان سے عزت حاصل کر سکتا ہے، انہیں آج کا انسان بھلا بیٹھا ہے۔ لہذا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے چند چیزیں رکھوں گا کہ ان چیزوں کے ذریعے انسان دنیا میں رہ کر عزت حاصل کر سکتا ہے، معاشرے میں باعزت کہلا سکتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو پہلی آیت مبارکہ پڑھی، اس کے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، قل اللہم مالک الملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تمام ملکوں کا بادشاہ، تمام سلطنتوں کا بادشاہ اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں بادشاہت عطا فرما دیتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور اللہ پھر جس سے چاہتے ہیں بادشاہت سلطنت لے لیتے ہیں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ ہی ہے جسے چاہے عزت دے دیں، جسے چاہے ذلت دے دیں۔ یعنی عزت اور ذلت یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے عزت دینا چاہے اللہ عزت دے دیتے ہیں، اللہ جسے ذلیل و رسوا کرنا چاہے وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ بیدک الخیر، اس لیے کہ یہ اللہ کی قبضہ قدرت میں تمام چیزیں ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس کے اندر حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو بندہ عزت کا طلبگار ہے، عزت چاہتا ہے تو تمام کی تمام عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور ایک اور آیات کے اندر فرمایا کہ یہ عزتیں کن کن لوگوں کے لیے ہیں، فللہ العزت ولرسولہ، نمبر ایک اللہ کے لیے تمام تر عزتیں، ولرسولہ رسول کے لیے تمام تر عزتیں، وللمؤمنین اور مومنین کے لیے تمام تر عزتیں، ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافق لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اسی طرح جو آیت پڑھی، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں، والعمل الصالح یرفع، اور نیک اعمال انسان کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو یہ مختصر طور پر آیات کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اب انسان عزت پانے کے لیے کون کون سے اعمال کرے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ چند چیزیں ہیں جو میں اور آپ اپنے عمل کے اندر لا کر، اپنے عقیدے کے اندر لا کر اس معاشرے میں عزت پا سکتے ہیں۔ نمبر ایک فرمایا کہ انسان مومن ہو، انسان کے پاس ایمان ہو، اسلام ہو، مسلمان ہو، مسلم ہو، یہ بندہ عزت دار ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ بات یاد رکھنا کہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اسلام کے علاوہ دین کا طلبگار ہوتا ہے، فلن یقبل منہ، اللہ اس کو قبول نہیں فرماتے۔ تو لہذا دین اللہ کے ہاں اسلام ہے، تو جو بندہ اسلام قبول کر لے گا، جو بندہ مسلمان ہو جائے گا، اللہ اسے دنیا آخرت کے اندر کامیاب فرمائیں گے، سرخرو فرمائیں گے، اللہ اسے عزت عطا فرما دیں گے۔ اور ایمان کی بڑی قیمت ہے۔ اگر انسان دیگر آیات کی طرف نظر دوڑائے تو کفار کے متعلق جو باتیں آتی ہیں
انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی کتنی قیمت ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ جو بندہ کافر ہو اس کی موت کفر پر واقع ہو گئی، اگر آخرت کے اندر اللہ جل شانہ کے سامنے اپنی جان کو چھڑانے کے لیے زمین و آسمان کو بھر کر سونا بھی دے دے کہ یہ میں اپنی جان چھڑانے کے لیے فدیہ دیتا ہوں، اللہ فلن یقبل اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی قیمتی چیز ہے، آخرت کے اندر انسان کی بخشش اس ایمان کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ دنیا کے اندر عزت اس ایمان کے اندر ہے، اسلام کے اندر ہے۔ دوسری چیز فرمایا اعمال صالحہ، انسان اعمال پر آ جائے، نیک اعمال پر آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احکامات اللہ جل شانہ کے دیے اپنے احکامات ارشاد فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان پر بندہ عمل پیرا ہو جائے، انسان کو دنیا کے اندر عزت مل سکتی ہے، معاشرے کے اندر عزت مل سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ قرآن مجید کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو بندہ نیک عمل کرتا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اللہ اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے بشرطے کہ مومن ہو۔ اس لیے کہ ایمان اعمال کی قبولیت کی پہلی شرط ہے کہ بندہ مومن ہو، مسلمان ہو، صحیح العقیدہ ہو، پھر بندے کا عمل قبول ہوتا ہے۔ عمل قبول ہو جائے، اس عمل کی وجہ سے اللہ اسے دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائیں گے، آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائیں گے، اس کی زندگی پاکیزہ زندگی ہوگی۔ تیسری چیز فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اللہ جل شانہ تمہیں عزت عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں اور بہت سے دوسرے لوگوں کو پست و رسوا کر دیتے ہیں۔ تو لہذا یہ جو قرآن مجید ہے، اس کے اگر تمام حقوق ادا کیے جائیں، اس کی تلاوت کو صحیح پہلے سمجھا جائے، سیکھا جائے، قرآن مجید پڑھتے کیسے ہیں، پھر قرآن مجید کی تلاوت ہو، پھر قرآن مجید کو سمجھا جائے، قرآن مجید پر عمل کیا جائے، قرآن مجید کے احکام کی آگے تبلیغ کی جائے، قرآن کریم کے لیے حقوق ادا کرتی ہوئی جب بندہ چلے گا، اس قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے، اس پر عمل کی وجہ سے اللہ معاشرے کے اندر عزتیں عطا فرما دیں گے۔ اس لیے کہ لوگوں کا دل یہ اللہ کے قبض قدرت میں ہے، اللہ لوگوں کے دلوں کو اس بندے کی طرف مائل کر دیں گے کہ یہ بندہ قرآن و سنت کا پابند ہے، اے لوگوں اس سے محبت کرو، لوگ اس سے محبت کریں گے، لوگ اس سے ملنے کے لیے اوقات لیں گے کہ حضرت آپ سے ملنا ہے، آپ سے ملاقات کرنی ہے، آپ اپنا کوئی ٹائم بتائیں، وقت بتائیں کہ جس وقت کے اندر آپ سے ملاقات ہو سکتی ہو۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ دلوں کو پھیرنے والے ہیں، یہ بندہ اپنے دل کو اللہ کی طرف پھیر چکا ہے، قرآن و سنت کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، یہ بندہ معاشرے کے اندر باعزت بن جاتا ہے، باوقار بن جاتا ہے، معزز بن جاتا ہے، ہر لوگوں کا دل پذیر بن جاتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے ملاقات کروں۔ تو پہلی چیز فرمایا ایمان، ایمان کی وجہ سے اللہ عزت عطا فرمائیں گے۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی اعمال صالحہ، اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ عزت عطا فرمائیں گے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی تلاوت قرآن، قرآن مجید کے ساتھ یاری لگا لو، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرو، اللہ تمہیں عزت عطا فرمائیں گے۔ چوتھی چیز حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمائی ما زاد اللہ عبدا بأخذ الا عزا، جو بندہ بدلہ لے سکتا ہے، بدلہ لینے پر قادر ہے، قوت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگلے بندے کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ یعنی معاف کرنے کی وجہ سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ عزت بڑھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، دیہاتی آیا،
اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو کھینچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر ڈال رکھی تھی. اس نے جب زور سے کھینچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر نشانات بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک دیہاتی ہے، ایک اعرابی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینا چاہتے، بدلہ لے سکتے تھے، قوت موجود ہے، طاقت موجود ہے، بدلہ لینے کی طاقت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا اور فرمایا، مسکرا کر فرمایا کہ اے بندے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی لوگوں کے درمیان مال غنیمت تقسیم کیا ہے، کچھ مجھے بھی دے دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہ مجمعین کو حکم دیا کہ اسی بھی کچھ نہ کچھ مال غنیمت دے دیے جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور درخت پر اپنی تلوار لٹکائی ہوئی تھی. ایک مشرک آیا، کافر آیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہاتھ میں لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا گئے. اس نے کہا میں یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، مجھے اللہ بچائے گا. اس پر اتنا روب پڑا، اس کے پسینے چھوٹ گئے، ہاتھ کانپنے لگے، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اس لیے کہ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، تمام انبیاء علیہم السلام پر مجھے فضیلت دی گئی ہے 6 چیزوں کی وجہ سے. ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی نصرت بالرعب، کہ رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے. اور ایک حدیث کے اندر اس کی مزید تشریح ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رعب دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن مہینے کی مسافت پر ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رعب اس پر پڑ جاتا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے اندر نہیں جا سکتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رعب عطا کیا گیا. تو لہٰذا وہ کافر، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب پڑا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اما کو ملی، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اب وہ خاموش ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت کے باوجود بدلہ لے سکتے تھے کہ اس نے مجھ پر تلوار سونپی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات ہیں ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ انسان جب معاف کرتا ہے تو اس کی عزت ہی کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اس لیے قدرت کے باوجود ایسے نہیں کہ بندہ بدلہ نہیں لے سکتا، کمزور ہے، ناتواں ہے، ڈر لگتا ہے، پھر وہ بدلہ نہیں لے سکتا. لیکن بات اصل یہ ہے کہ جب بندہ بدلہ لے سکے، سامنے والا کمزور ہو، یہ طاقتور ہو، پھر بھی چھوڑ دے، پھر بھی معاف کر دے، اللہ تب عزت کے اندر اضافہ فرما دے. اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا 5ویں چیز کہ انسان جب تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے، اللہ کے اسے بلند فرماتے ہیں، اللہ اسے بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اللہ اسے عزت عطا فرما دیتے ہیں. وما تواضع احد للہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے الا رفعہ اللہ، اللہ اسے بلند فرما دیتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، عاجزی انکساری کرتا ہے، اللہ اسے بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں. ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ اسے پست و ذلیل کر دیتے ہیں، اللہ اسے لوگوں کی نظروں میں گرا دیتے ہیں. تو لہذا تکبر سے بچا جائے. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ الکبریاء ردائی، کبریا، تکبر، بڑا پن یہ میری چادر ہے. والعظمت ازاری، اور عظمت، بڑائی یہ بھی میری چادر ہے، میرا ازار ہے، میری تہبند ہے. اسے جو شخص کھینچنا چاہے میں اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہوں. خطبات فقیر کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، اللہ جل شانہ نے اسے بہت زمین دی ہوئی تھی، مال و دولت سے نوازا ہوا تھا. 3 اسٹیشن جو ٹرین کے آتے ہیں اتنے تک اس کی زمین بنتی تھی. ایک اسٹیشن آیا وہ بھی اس کی زمین کے اندر، ٹرین چلی، دوسرا اسٹیشن آیا وہ بھی اسی کی زمین کے اندر، پھر ٹرین چلی، تیسرا اسٹیشن آیا وہ بھی اس کی زمین کے اندر. یعنی اتنی اس کے پاس زمین تھی، وہ ایک چوک کے اندر کھڑے ہو کر بڑائی کے
ہوتا تھا کہ میرے پاس اتنی زمین ہے کہ 3 اسٹیشن میری زمین کے اندر آتے ہیں، اللہ جل شانہ کو یہ بہت پسند آئے، اللہ جل شانہ نے بیماریوں کے اندر مبتلا کیا، اپنی بیماریوں کے علاج پر پیسے خرچ کرنا شروع کیے، کبھی تھوڑی سی زمین بیچی، پھر زمین بیچی، اپنی بیماری کا علاج کرایا، کرتے کرتے اس کی ساری زمین ختم ہو گئی، اور پھر وہ بندہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ جس چوک کے اندر کھڑے ہو کر بڑائی کے جملے بولے تھے کہ اللہ جل شانہ کی تعریف نہیں کی تھی بلکہ اپنے آپ کو بڑا بنایا تھا، اللہ کو جملے پسند نہ آئے تو اسی چوک کے اندر یہ بندہ بھیک مانگ رہا تھا۔ تو اس لیے تکبر سے بچا جائے، جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ عزت عطا فرماتے ہیں۔ تو معاشرے کے اندر ہر بندہ چاہتا ہے میں باعزت بنوں، مجھے عزت ملے، تو عزت کن اعمال سے ملتی ہے؟ میں نے آپ حضرات کے سامنے آج کے بیان میں 5 چیزیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 ایمان، بندہ مومن ہو اللہ عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2 اعمال صالحہ، اگر انسان کے اعمال نیک ہیں، سنتوں کا پابند ہے، اللہ اسے عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3 قرآن مجید کا دامن تھام لو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو، اللہ عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 4 قدرت کے باوجود بندہ معاف کر دے، اللہ عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور نمبر 5 جو بندہ تواضع کرتا ہے، عاجزی انکساری کرتا ہے، اللہ اسے عزت فرما دیتے ہیں، عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ یہ تمام باتیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔